سائنس اکیڈمی 10th کلاس اردو پہلی غزل مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی جو شاعر حسرت موہانی نے لکھی ہے۔ حسرت موہانی کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ تخلص آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی شاعر اپنے شعر لکھتا ہے تو اس میں جو نام استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں، جیسے حالی، غالب، ٹھیک ہے، فنا، مرزا، یہ سب کے تخلص ہیں۔ تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ سید فضل الحسن، اور حسرت ان کا تخلص تھا۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے، ٹھیک ہے۔ موہان میں، یو پی آپ نے سنا ہوگا انڈیا کا ہے، ٹھیک ہے، صوبہ، وہاں پہ موہان میں پیدا ہوئے اور اسی لیے موہانی کہلاتے ہیں۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا۔ ایم اے او کالج علی گڑھ کا کالج ہے، وہاں سے انہوں نے پہلے بی اے کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو مولا نکالتے رہے، ٹھیک ہے، رسالہ نکالتے رہے، رسالہ لکھتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی باغیانہ تحریروں، باغیانہ باغی پن پایا جاتا تھا تحریروں میں جو لکھتے تھے، ان کی وجہ سے، باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا، چونکہ اس ٹائم انگریزوں کا دور تھا تو مسلمانوں کو لکھتے تھے کہ اپنی آزادی کے لیے بولو، اٹھو، تو اسے بغاوت کہا گیا اور انگریزوں نے اسے بند کروا دیا تاکہ کہیں سوئی ہوئی قوم جاگ نہ جائے۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ آزادی حاصل ہو اور برطانوی سامراجی کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصہ تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، کیونکہ اس دور میں اگر کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا تھا یا الگ وطن کے لیے کہتا تھا یا ان کی حکومت انہیں کیا کہتے ہیں انگریزوں کے دور، انگریزوں کے راج کو برداشت کرنے سے منع کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی، تو انہیں بھی سزا دی گئی اور قید کر دیا گیا۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت تھی۔ قید بامشقت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو قید بھی کیا جائے اور ساتھ میں آپ نے مشقت بھی کرنی ہے، مشکل کام ہوتے ہیں اس میں سارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بڑی ہی سخت ہوا کرتی تھی، مشکل ہوتی تھی اور تکلیف بھی ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ 1 من گیہوں جو ہے دستی چکی، ہاتھ کی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ حضرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ پھر 1942 میں وہ مسلم لیگ کے 46 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے، کہ انہیں ٹکٹ ملا کس کا؟ مسلم لیگ کا، اور اب ان کے رکن منتخب ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے، پاکستان بننے کے بعد بھی وہ بھارت میں ہی رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ انہوں نے حق اسلام کی ہی بات کی، اسلام کا بولا، ٹھیک ہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں۔ ان کا بنیادی عنصر تعزل تھا، اس لیے انہیں رئیس المتعزلین کا لقب ملا۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ، اعلیٰ پائے مطلب بہت ہی بہترین غزل گو جو غزل پڑھتے ہیں، اور انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ دسترس رکھنا، کسی چیز میں مہارت رکھنا۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ زبان و بیان، کون سی زبان استعمال کرنی ہے، کیسے چیز کو بیان کرنا ہے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی تصنیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندان، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو مولا شامل ہیں۔ آج ان کی غزل ہم پڑھیں گے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی، یہ وہ رستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گنہگار ہوں ایک خطا گار ہو گئی، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی۔ کلیات حسرت موہانی سے لی گئی یہ غزل ہے۔ یہ کل ہم شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔